السلام علیکم، رافع آصف، یو واچنگ اپنا وطن ٹی وی۔ جب بھی ہم یورپ کا نام سنتے ہیں تو ذہن میں ایک ہی تصویر آتی ہے: کلین روڈز، ہائی سیلریز، ایکسیلنٹ ہیلتھ کیئر، اسٹرانگ پاسپورٹ اور سب سے امپورٹنٹ چیز وہاں کا پلیزنٹ ویدر۔ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش اور دوسرے ساؤتھ ایشین کنٹریز کے بہت سے لوگوں کا خواب ہوتا ہے کہ وہ یورپ جا کے شفٹ ہو جائیں، لیکن آج یورپ ایک ایسے چیلنج کا سامنا کر رہا ہے جس نے پوری دنیا کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی ہے، اور وہ چیلنج ہے ایکسٹریم ہیٹ ویوز۔ آج کے ولاگ میں ہم بات کریں گے کہ یورپ میں اتنی گرمی کیوں ہو رہی ہے، کیا کلائمیٹ چینج واقعی اتنا سیریس ہے، کیا یورپ اب اتنا اٹریکٹیو نہیں رہا، اور پاکستان جیسے کنٹریز کو اس سے کیا سیکھنے کو ملتا ہے۔ یورپ کی گرمیاں ٹریڈیشنلی بہت کمفرٹیبل ہوتی ہیں، کئی کنٹریز میں اے سی کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی، پبلک ٹرانسپورٹ، گھر اور سکولز سب اسی حساب سے ڈیزائن ہوئے ہیں کہ وہاں پہ ایکسٹریم ہیٹ نہیں ہوگی۔ لیکن آج کی تصویر بالکل بدل رہی ہے۔ آج ہم ٹک ٹاک، انسٹاگرام ریلز پہ دیکھ رہے ہیں کہ یورپ میں رہنے والے لوگ اپنی ڈیلی لائف شیئر کر رہے ہیں اور گھروں میں بنا اے سی کے سروائیو نہیں کر پا رہے۔ ٹرینز میں گرمی کی وجہ سے ڈیلیز ہو رہے ہیں، پبلک پلیسز اور کولنگ اسٹیشنز بنائے جا رہے ہیں، اور لوگ فاؤنٹینس کے پاس بیٹھ کر یا سوئمنگ کر کر گرمی کو برداشت کر رہے ہیں۔ پہلے ہم یورپ کو صرف پوسٹ کارڈ سے ٹریول ڈاکیومنٹریز میں دیکھتے تھے، آج سوشل میڈیا کی وجہ سے ہمیں گراؤنڈ ریالٹی بھی نظر آ رہی ہے کہ لوگوں کے لیے اس ایکسٹریم ویدر کے ساتھ گزارا کرنا کتنا مشکل ہو گیا ہے۔ پچھلے کچھ سالوں میں بھی یورپ نے ریپیٹڈلی ریکارڈ بریکنگ ہیٹ ویوز دیکھی ہیں۔ اسپین میں دیکھی گئی ہیں، اٹلی میں دیکھی گئی ہیں، فرانس میں، پورچوگل میں، جرمنی میں اور گریس میں بھی۔ یہ سب کے سب کنٹریز کسی نہ کسی لیول پر انٹینس ہیٹ کا سامنا کر رہے ہیں۔ کئی جگہوں پر ٹیمپریچر 40 سے 45 ڈگریز تک پہنچ گیا ہے، اور کچھ ایریاز میں اس سے بھی زیادہ ریکارڈ ہوا ہے۔ اب اگر پاکستان میں 45 ڈگری ہو تو لوگ کہیں گے ہاں یہ تو نارمل سی بات ہے، لیکن یورپ کے لیے نارمل نہیں ہے، کیونکہ ان کا انفراسٹرکچر اس ویدر کے لیے بنا ہی نہیں تھا۔ آج یورپ میں ہیٹ سٹروک کی وجہ سے ہاسپٹلز میں پیشنٹس بڑھتے جا رہے ہیں، الیکٹریسٹی ڈیمانڈ اچانک سے بڑھ گئی ہے، ریلوے ٹریکس ہیٹ کی وجہ سے ایکسپینڈ ہوتے جا رہے ہیں، فلائٹس ڈیلے ہو رہی ہیں، روڈ ڈیمیج ہو رہی ہے، وائلڈ فائرز کا رسک بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے، اور ایگریکلچر بھی اس سے افیکٹ ہو رہی ہے۔ یعنی ایک ہیٹ ویو صرف ویدر کا ایشو نہیں ہے، بلکہ اکانومی، ہیلتھ اور انفراسٹرکچر کا بھی ایشو ہے، اور سب سے الارمنگ بات یہ ہے کہ اس وجہ سے لوگوں کی جان بھی جا رہی ہے۔ صرف 2025 کی اگر ہم بات کریں تو ایک سائنٹیفک اسٹڈی کے مطابق یورپ کے 12 شہروں میں صرف 10 دنوں کے اندر تقریباً 23 لوگ ہیٹ ریلیٹڈ کازز کی وجہ سے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، اور ریسرچرز کا کہنا ہے کہ ان میں سے تقریباً 1500 ڈیتھس کلائمیٹ چینج کی وجہ سے سیویئر ہیٹ ویو کی وجہ سے ہوئی ہیں۔ اور ہیٹ ویوز کے نقصان سے ایلڈرلی پیپل کو، ہارٹ پیشنٹس کو، اور ان لوگوں کو جو آلریڈی کسی میڈیکل کنڈیشن کا سامنا کر رہے ہیں ان کو ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ یورپ اتنا ڈیولپڈ کنٹری ہے، وہاں پہ لوگوں کے پاس ریسورسز بھی ہیں، تو اے سی کیوں نہیں لے لیتے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یورپ کی بہت سی بلڈنگز اس زمانے میں بنی تھی جب اتنی گرمی ہوتی ہی نہیں تھی وہاں پہ، اسی لیے سینٹرل ایئر کنڈیشننگ کامن نہیں تھی، کئی اپارٹمنٹس میں اے سی انسٹال کرنا آسان نہیں ہے، الیکٹریسٹی سسٹمز بھی اتنا زیادہ لوڈ برداشت نہیں کر سکتے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ایکسٹریم ویدر کنڈیشنز کے باوجود لوگ یورپ میں کیوں شفٹ ہوتے ہیں۔ مائیگریشن صرف ویدر کی وجہ سے نہیں ہوتی، لوگ شفٹ ہوتے ہیں تو اس کی اور بھی بہت سی وجوہات ہیں۔ وہاں پہ بیٹر ایجوکیشن ہے اس لیے، ہائر سیلریز کے لیے، ہیلتھ کیئر کے لیے، سیفٹی کے لیے، سوشل سیکیورٹی کے لیے، اپنے کیریئر کی گروتھ کے لیے، اور رول آف لاء کے لیے۔ یعنی ویدر ایک فیکٹر ہے، لیکن سب سے بڑا فیکٹر کبھی بھی ویدر نہیں رہا۔ لیکن لوگوں کا پرسیپشن ضرور چینج ہو رہا ہے۔ پہلے یورپ کے نام سے لوگوں کے ذہنوں میں وہاں کا ٹھنڈا موسم آتا تھا، وہاں کی گرینری آتی تھی اور پرسکون گرمیاں ذہن میں آتی تھیں، لیکن اب سوشل میڈیا پر ہم ویڈیوز دیکھتے ہیں، اٹلی میں لوگ فاؤنٹینس کے پاس کھڑے ہیں، اسپین میں روڈز آلموسٹ خالی ہیں، فرانس میں ٹیمپریچر بہت زیادہ بڑھ چکا ہے، اس کے ریکارڈز ٹوٹ چکے ہیں، اور گریس میں اگر بات کریں تو وہاں پہ وائلڈ فائرز، یعنی اب یورپ بھی کلائمیٹ چینج سے محفوظ نہیں رہا۔ کلائمیٹ چینج نہ تو بارڈرز دیکھتی ہے، نہ تو وہ امیر ملک دیکھتی ہے، اور نہ ہی وہ غریب ملک دیکھتی ہے، بلکہ پوری دنیا کو افیکٹ کرتا ہے۔ اب آتے ہیں پاکستان کی طرف۔ ہم کئی عرصے سے ایکسٹریم ویدر کنڈیشنز دیکھ رہے ہیں، کبھی فلڈز، کبھی ڈراؤٹس، کبھی اسموگ، کبھی گلیشیئر میلٹنگ، اور ہر سال جون جولائی میں ہم ایکسٹریم ہیٹ کی وجہ سے بہت سے لوگوں کی ڈیتھس دیکھتے ہیں۔ بات صرف یورپ کی نہیں رہی، پاکستان بھی کلائمیٹ چینج کا بہت ولنریبل کنٹری ہے۔ یعنی اگر ڈیولپڈ کنٹری اسٹرگل کر رہی ہیں تو ڈیولپنگ کنٹریز کو اور بھی زیادہ پلاننگ کی ضرورت ہے۔ سائنٹسٹ سالوں سے وارننگ دے رہے ہیں کہ اگر گرین ہاؤس گیس امیشنز اسی طرح بڑھتی رہیں تو ہیٹ ویوز اور بھی زیادہ فریکوینٹ اور بھی زیادہ ڈینجرس ہوتی جائیں گی۔ یورپ جیسا ڈیولپڈ ریجن بھی اس چیلنج سے نہیں بچ سکتا، جس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ کلائمیٹ چینج کسی ایک کنٹری کا نہیں بلکہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے۔ ہمیں ٹری پلانٹیشن، واٹر مینجمنٹ، کلائمیٹ ریزیلینٹ سٹیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور یہ ہمارے فیوچر کی انویسٹمنٹ ہے۔ شاید کچھ سال پہلے ہم یورپ کو ایک پرفیکٹ ڈیسٹینیشن کے طور پہ دیکھتے تھے، لیکن آج سوشل میڈیا نے ہمیں ایک دوسری تصویر بھی دکھائی ہے۔ ہم روز ویڈیوز دیکھتے ہیں جہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ اے سی کے بغیر گھروں میں رہنا مشکل ہو گیا ہے، لیکن یورپ اب بھی دنیا کے بیسٹ ریجنز میں سے ایک ہے، ایجوکیشن، ہیلتھ کی اور کوالٹی آف لائف کی وجہ سے۔ آج کے دور میں دنیا کا کوئی بھی حصہ کلائمیٹ چینج سے کمپلیٹلی سیف نہیں ہے، نہ تو یورپ ہے، نہ امریکہ ہے، نہ مڈل ایسٹ ہے، اور نہ ہی ساؤتھ ایشیا کی کنٹریز۔
یعنی یہ صرف یورپ کی کہانی نہیں ہے, یہ ایک وارننگ ہے کہ اگر کلائمیٹ چینج کو ہم نے سیریس نہ لیا تو کل ایسے ہی چیلنجز دنیا کے ہر اس کونے میں ہوں گے جہاں کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے. آج کے لیے اتنا ہی. سی یو ان دی نیکسٹ ویڈیو. اللہ حافظ. You are watching Apna Watan.